السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ پارہ نمبر 29 ہے، اور پارہ نمبر 29 کا آغاز سورہ الملک سے ہے۔ سورہ الملک مکی سورہ ہے، اس میں 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا بڑا بابرکت ہے وہ، اسی کے ہاتھ میں تمام بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا ہے، وہ زبردست ہے، درگزر فرمانے والا ہے۔ فرمایا اسی رب نے تہ باتہ 7 آسمان بنائے اور ہمارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا اور شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا۔ فرمایا اس رحمان کی تخلیق میں تم کوئی بے ربطی نہ پاؤ گے، پلٹ کر دیکھو کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے۔ فرمایا بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر اور نامراد ہو کے پلٹ آئے گی۔ پھر فرمایا جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو وہ اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے۔ جہنم جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی، اور ہر بار جب کوئی اس میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے کارندے اسے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو اہل جہنم جواب دیں گے کہ خبردار کرنے والا تو آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ پھر فرمایا کفر کرنے والے کہیں گے کاش ہم کچھ سنتے اور کچھ سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے، اور وہ اپنے قصوروں کا خود اعتراف کریں گے۔ فرمایا ان پر لعنت ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یقیناً مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے، خواہ چپکے سے کوئی بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ فرمایا کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، وہ باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ آخرت کے امتحان میں کامیابی کے لیے بہترین اعمال کرنے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اور موضوع ہے کیا تم اللہ سے بے خوف ہو؟ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے انسان کے لیے زمین کو نرم کیا تاکہ تم اس کے راستوں پر چل سکو اور اس کے رزق میں سے کھا سکو، اور فرمایا کہ اسی طرح سے قبروں سے اٹھ کر جانا ہوگا۔ پھر فرمایا اس نے انسان کو زمین میں پھیلا دیا، اسی کے حضور تم سمیٹے جاؤ گے۔ فرمایا کہ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یہ زمین ہچکولے کھانے لگے۔ فرمایا وہ جو آسمان میں ہے وہ پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی تنبیہات کیسی ہوتی ہیں۔ فرمایا کیا تم اس کی گرفت سے بے خوف ہو کہ جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پکڑ لیا تھا؟ پھر فرمایا کہ اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکڑتے نہیں دیکھا؟ کیا رحمان کے سوا کوئی ہے جو انہیں تھام لے؟ وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ فرمایا آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ انکار کرنے والے تو دھوکے میں ہیں۔ فرمایا کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہو اگر اللہ اپنا رزق تم سے روک لے؟ پھر تمہاری یہ سرکشی اور گریز کا رویہ کیوں ہے؟ فرمایا کہ بھلا سوچو کہ جو شخص اوندھے منہ چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح ہے یا وہ شخص جو ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح ہے؟ فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی ہے جس نے سننے اور دیکھنے کی طاقت دی، سوچنے سمجھنے والے دل دیے، وہی ہے جس نے زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ فرمایا کہ کبھی تم نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر لے؟ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ وہ بڑا رحیم ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ سری گمراہی میں کون ہے۔ فرمایا کبھی تم نے یہ سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کو بہتی ہوئی سوتوں سے نکال کر لائے؟ فرمایا یہ
کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو صرف صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ فرمایا کہ پھر جب وہ اسے قریب سے دیکھ لیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کا تم انکار کرتے تھے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے کسی لمحے بھی بے خوف نہیں رہنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے اور رکوع نمبر 3 کا آغاز سورہ القلم سے ہے۔ سورہ القلم مکی سورہ ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا قلم کی قسم اور اس کی قسم جو وہ لکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں۔ فرمایا ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ جنون میں کون مبتلا ہے۔ فرمایا آپ کا رب بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی جانتا ہے اور ہدایت یافتہ افراد کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑیں تو وہ بھی کچھ نرمی کریں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے داؤں میں ہرگز نہ آئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بد اخلاق انسان کے بارے میں فرمایا کہ آپ ایسے شخص کی بات کبھی نہ مانیں جو بد اخلاق ہو، اور وہ کون ہے جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، بے وقت آدمی، تانے دینے والا، چغلیاں کھانے والا، بھلائی سے روکنے والا، ظلم اور زیادتی میں حد سے گزرنے والا، سخت بد اعمال ہے، جفاکار ہے اور بد اصل ہے۔ فرمایا کہ ایسے بد خلق کا انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال اور اولاد سے تو نوازا اور وہ آیات سن کے کہتا ہے کہ یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں، تکبر میں مبتلا ہے۔ فرمایا اس کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مکہ والے باغ والوں کی طرح آزمائش میں ہیں کہ باغ والوں نے طے کیا تھا کہ کسی مسکین کو باغ میں نہ آنے دیں گے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ باغ کے پھلوں پر قدرت رکھتے ہیں اور باغ دیکھ کر انہوں نے جان لیا کہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ اور ان میں سب سے بہتر آدمی نے کہا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ واقعی ہم گناہ گار تھے، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ آخر کار انہوں نے تسلیم کر لیا کہ واقعی ہم سرکش ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کر لیا تاکہ ان کا رب انہیں بہتر باغ عطا فرمائے۔ فرمایا ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بہت بڑا ہے، کاش کہ لوگ جانتے۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ ہمارا رب پاک ہے اور اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو بہتر بدل عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ بدخلقی سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے اور موضوع ہے فرمانبردار اور مجرم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا فرمانبرداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں، اور مجرموں سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ فرمایا کیا تمہارے ساتھ کوئی عہد و پیمان ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ؟ فرمایا کیا تمہاری ضمانت دینے والا کوئی ہے؟ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے یہ ذمہ لیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو لاؤ اپنے شریکوں کو، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ فرمایا یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت بھری جنتیں ہیں۔ فرمایا جس روز وہ سخت وقت آئے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نیچے نگاہیں ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ اور فرمایا کہ جب یہ صحیح سالم تھے اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کر دیتے تھے۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان جھٹلانے والوں کا معاملہ ہم پر چھوڑ دو، ہم انہیں ایسے طریقے سے بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ ہم ان کی رسی دراز کر رہے ہیں اور ہماری چال زبردست ہے۔ پھر فرمایا کہ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا کہ جب اس نے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، اگر اس کے رب کی مہربانی شامل نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا۔ اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اپنے صالح بندوں میں شامل فرما لیا۔ فرمایا اپنے رب کا فیصلہ آنے تک آپ صبر کریں۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ کافر کلام نصیحت کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے
ہیں گویا آپ کے قدم ہی اکھاڑ دیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ضرور دیوانہ ہے، کیا آپ ان سے اجرت طلب کر رہے ہیں کہ جس کی چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ فرمایا یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جھٹلانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے والے ہیں، اور اللہ فرمانبرداروں اور مجرموں کا حال ایک جیسا نہیں کرتے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ دین کی دعوت دیتے ہوئے صبر کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے، اور رکوع نمبر 5 کا آغاز سورہ الحاقہ سے ہے۔ سورہ الحاقہ مکی سورہ ہے، اس میں 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا حق ثابت ہونے والی کیا ہے، حق ثابت ہونے والی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے حق ثابت ہونے والی۔ قوم سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے میں ہلاک کیے گئے اور عاد شدید آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ 7 رات اور 8 دن عذاب ان پر مسلط رہا، اور وہ اس طرح سے پڑے تھے جیسے کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ فرمایا کیا اب ان میں سے کوئی باقی نظر آتا ہے؟ پھر فرمایا کہ فرعون اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے رب کے رسول کی بات نہ مانی، رب نے انہیں سختی سے پکڑا، پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو کشتی میں تمہیں سوار کرا دیا تاکہ تمہارے لیے سبق آموز یادگار ہو، سننے والے کان یاد رکھیں۔ اور پھر فرمایا کہ تم کیا جانو کہ وہ حق ہونے والی کیا ہے جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، جب زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس دن وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی۔ اور فرمایا کہ فرشتے اس کے اطراف میں ہوں گے، 8 فرشتے تیرے رب کا عرش اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ دن ہوگا جب تم پیش کیے جاؤ گے اور کوئی راز چھپا نہ رہ جائے گا۔ فرمایا جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے حساب ملنے والا ہے۔ وہ دل پسند عیش میں عالی مقام جنت میں ہوگا جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو اپنے اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے دنوں میں کیے تھے۔ اور فرمایا جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی وہی فیصلہ کن ہوتی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ پھر اس کے لیے حکم ہوگا کہ پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو اور اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ بزرگ اور برتر پر ایمان نہ لاتا تھا، یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا، آج اس کا کوئی یار اور غم خوار نہیں ہے، اس کے زخموں کی دھون کے سوا اسے کوئی کھانا نہیں ملے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پانی کے عذاب سے بچانے کے لیے بھری کشتی میں سوار کیا تھا، اور اللہ ہی سب کا رب ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ دنیا میں ایسے اعمال کرنے ہیں جس کی وجہ سے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑا جائے اور مسکین کو کھانا کھلانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اور موضوع ہے قرآن یقینی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو انسان دیکھتا ہے اور ان کی بھی جو وہ نہیں دیکھتا کہ یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے مگر تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ فرمایا یہ کسی کاہن کا قول نہیں مگر تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ فرمایا اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خود سے گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی روکنے والا نہ ہوتا۔ فرمایا یہ قرآن تو پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ کافروں کے لیے تو یہ حسرت کا باعث ہوگا، یہ یقینی حق ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں، اور اللہ نے ہی قرآن مجید کو پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت بنایا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قرآن مجید یقینی حق ہے، اس حق کو خود بھی قبول کرنا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، حق کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔
رکوع نمبر 7 ہے اور رکوع نمبر 7 کا آغاز سورہ المعارج سے ہے۔ سورہ المعارج مکی سورہ ہے، اس میں 44 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، کافروں کے لیے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، وہ عذاب اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ کیا یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں؟ فرمایا ہم تو اسے قریب دیکھتے ہیں، اور اس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون جیسے ہو جائیں گے۔ فرمایا اس دن کوئی جگری دوست اپنے دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ فرمایا اس دن مجرم چاہے گا کہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریبی خاندان کو اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے کر نجات حاصل کر لے۔ فرمایا وہ عذاب اور بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت کو چاٹ جائے گی، اور یہ آگ پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی حق سے منہ موڑنے والوں کو اور پیٹھ پھیرنے والوں کو اور ان لوگوں کو جس نے مال جمع کیا اور اسے سنبھال سنبھال کر رکھا۔ فرمایا کہ انسان تو تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے، جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رکھے جائیں گے وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نماز پڑھتے ہیں اور ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل اور محروم لوگوں کا ایک مقررہ حق ہوتا ہے، اور جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جو بے خوف ہونے والی چیز نہیں ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بجز اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر سچائی سے قائم رہتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کریں، صبر جمیل۔ فرمایا کہ اللہ کی حضور ملائکہ اور روح ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ فرمایا رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف ہو جائے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں بسنے کے لیے آج تیاری کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے اور موضوع ہے انکار کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں کو، انکار کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ دائیں اور بائیں سے گروہ در گروہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے ہر شخص یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے انسان کو پیدا کیا ہے وہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان کی جگہ بہتر لوگ لے آئے، اللہ تعالیٰ سے کوئی بازی لے جانے والا نہیں۔ فرمایا کہ انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور کھیل میں پڑا رہنے دیجیے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر دوڑ رہے ہوں گے تو یہ ایسے دوڑیں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑتے ہیں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے، اور اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ بہتر لوگوں کو لے آئے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ جنت کے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا، اور جنت کو اعمال کا بدلہ سمجھتے ہوئے اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے اور رکوع نمبر 9 کا آغاز سورہ نوح سے ہے۔ سورہ نوح مکی سورہ ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کر دیں اس سے پہلے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں آپ کی طرف صاف صاف خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت نوح نے کہا کہ میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت نوح نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مقررہ وقت تک باقی رکھے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ٹالا نہیں جاتا، کاش کہ تمہیں معلوم ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ میں نے اپنی قوم کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار میں اضافہ کیا۔ میں نے انہیں بلایا کہ آپ انہیں معاف کر دیں مگر انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانپ لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور تکبر کیا، اور میں نے ان کو ہر طرح سے دعوت دی، میں نے اعلانیہ بھی تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اے میری قوم اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، وہ تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، وہ تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا، وہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے تمہیں بنایا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے تہ بتہ 7 آسمان بنائے اور اس میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین میں عجیب طریقے سے بسایا، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں واپس لے جائے گا اور اسی سے دوبارہ نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کے راستوں پر چلو۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ ہی گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ ہی آسمان سے بارش برسانے والا ہے اور اللہ ہی نے عجیب طریقے سے زمین میں بسایا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرح انسانوں کو رب کی طرف دعوت دینی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے اور موضوع ہے قوم نوح کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی ہے اور انہوں نے ایسے مالداروں کی پیروی کی ہے جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں، اور میری قوم نے مکر کا بھاری جال پھیلا رکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو، اور فرمایا کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اے میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اور انہوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ سخت بدکار اور کافر ہی ہوگا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے، میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور اے میرے رب، ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ قوم نوح اپنی خطاؤں کی بنا پر غرق کر دیے گئے، آگ میں جھونکے گئے اور اللہ سے بچانے والا انہیں کوئی مددگار نہ ملا۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کرتا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگنی ہے اور ایمان والوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے اور رکوع نمبر 11 کا آغاز سورہ جن سے ہے۔ سورہ جن مکی سورہ ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے بہت غور سے قرآن کو سنا اور پھر انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اب اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے اور اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا۔ ہمارے نادان اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سمجھا تھا انسان اور جن کبھی اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے جس کی وجہ سے جن مغرور ہو گئے، اور انسانوں کی طرح تم نے بھی یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو وہ پہرے داروں سے بھرا پڑا تھا اور شہابوں کی بارش ہو رہی تھی۔ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، اب چوری چھپے سننے والے کی گھات میں شہاب ثاقب لگا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے یا رب راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ فرمایا انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے برتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں نہ ہرا سکتے ہیں۔ ہم نے ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ جو اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے کسی ظلم یا حق تلفی کا خوف نہ ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کچھ تو مسلم ہیں اور کچھ حق سے انحراف کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا اور مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا۔ اور فرمایا کہ جو رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا
کہ قرآن کی دعوت دینی ہے اور قرآن سے نصیحت لینی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ بھلائی کا، مجھے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ تعالیٰ کے دامن کے سوا میں کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں، جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے پسند کر لیا ہو۔ وہ رسول کے آگے پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے رب کے پیغامات پہنچا دیے کہ نہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، وہ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے ہر چیز کو گن رکھا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات انسانیت تک پہنچانے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے اور رکوع نمبر 13 کا آغاز سورہ المزمل سے ہے۔ سورہ المزمل مکی سورہ ہے، اس میں 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا کچھ کم کر دو یا اس سے کچھ بڑھا لو۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کے لیے یہ موضوع وقت ہے، دن کے اوقات میں تو تمہاری مصروفیات ہیں۔ پھر فرمایا کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، اللہ کو اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو۔ پھر فرمایا جو انکار کر رہے ہیں انہیں کچھ دیر اسی حال میں رہنے دو، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ان کے لیے حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ فرمایا کہ یہ اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے تو یہ جان لیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا کہ جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جس طرح فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا، فرعون نے رسول کی بات نہ مانی تو وہ سختی سے پکڑ لیا گیا۔ اور فرمایا کہ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچو گے، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا ہے، یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، اور اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ وہی اختیار کرتا ہے جو رب کو مانتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ تہجد پڑھنا اپنی روٹین بنانی ہے، اور سب سے کٹ کر اللہ کا ہو کر رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا وکیل بنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 14 ہے اور موضوع ہے جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت کے لیے کھڑے رہتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مہربانی فرمائی ہے، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کچھ مریض ہیں، کچھ
کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں سفر میں ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، تو آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اور جو بھلائی بھی آپ آگے بھیجیں گے اللہ کے ہاں موجود پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی عبادات کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمانے والا ہے اور اللہ کا دیا ہوا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا ہے اور قرآن پڑھنا ہے جتنا آسانی سے ممکن ہو انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے اور رکوع نمبر 15 کا آغاز سورہ المدثر سے ہے۔ سورہ المدثر مکی سورہ ہے، اس میں 56 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کر دو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو، گندگی سے دور رہو اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کرو اور رب کی خاطر صبر کرو۔ اور فرمایا کہ وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا اور کافروں پر وہ ہلکا نہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ وہ کافر جو تکبر میں پڑ گیا، اس کو بہت سا مال دیا، حاضر رہنے والے بیٹے دیے، ریاست کی راہ ہموار کی، اور وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، وہ تو ہماری آیات سے دشمنی رکھتا ہے۔ فرمایا کہ میں اسے عنقریب کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچا بات بنانے کی کوشش کی، فرمایا خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پیشانی سکیڑی، منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا، اور آخرکار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر یہ صرف جادو ہے، انسانی کلام ہے۔ چھوڑو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلے پیدا کیا ہے۔ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ اور فرمایا کہ میں عنقریب اس کو دوزخ میں جھونک دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ تم کیا جانو کہ دوزخ کیا ہے، نہ وہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال جھلس دینے والی ہے، اور اس پر 19 کارکن مقرر ہیں۔ دوزخ کے کارکن فرشتے ہیں، ان کی تعداد کافروں کے لیے فتنہ ہے تاکہ اہل کتاب اور مومنوں کو یقین دلائے، اور دل کے بیمار اور کافر یہ کہیں کہ بھلا اس کا کیا مطلب ہے۔ دوزخ کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے والی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے، اپنے کپڑے پاک رکھنے ہیں، گندگی سے دور رہنا ہے اور رب کی خاطر صبر کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے اور موضوع ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے رہن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم چاند کی، قسم رات کی جب وہ جانے لگے، قسم صبح کی جب وہ روشن ہو، یقیناً یہ دوزخ بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اور یہ بنی آدم کو ڈرانے والی ہے، اور تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ اور فرمایا کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے مگر دائیں بازو والے باغوں میں ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ مجرموں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر باتیں بناتے تھے، روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ یقینی چیز سے واسطہ پیش آ گیا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ یہ جنگلی گدھوں کی طرح ہیں جو شیر کو دیکھ کر بھاگ پڑتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ انہیں کھلے خط بھیجے جائیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اسے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے مگر یہ کہ جو میرا رب چاہے۔ تو اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا اہل ہے کہ وہ تقوی والوں کو، ڈرنے والوں کو بخش دے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ دوزخ میں لے جانے والے کاموں سے بچنا ہے، نماز قائم کرنی ہے اور مساکین کو کھانا کھلانے کا انتظام کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے اور رکوع نمبر 17 کا آغاز سورہ القیامہ سے ہے۔ سورہ القیامہ مکی سورہ ہے، اس میں 40 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، میں قسم کھاتا ہوں ملامت گر نفس کی کہ ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، اور کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے اور یہ پوچھتا ہے کہ آخر قیامت کب آئے گی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ تم جلد حاصل ہونے والی چیز یعنی اس دنیا سے محبت رکھتے ہو۔ فرمایا کہ پھر جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت انسان کہے گا کہ اب میں بھاگ کر کہاں جاؤں، اور اس کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز رب ہی کے سامنے ٹھہرنا ہوگا، اور اس روز انسان کو سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا۔ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اس کو یاد کروا دینا اور اس کو پڑھوا دینا ہماری ذمہ ہے، اور جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس کی قرأت غور سے سنتے رہو، اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ فرمایا کہ اس روز یعنی قیامت کے روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کچھ چہرے اداس ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے، اور فرمایا کہ جب جان حلق تک پہنچ جائے گی تو پھر کہا جائے گا کہ اب ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، اور وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آج سے تیاری کرنی ہے اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 18 ہے اور موضوع ہے جھٹلانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھٹلانے والے نے جھٹلا دیا اور پلٹ گیا، نہ اس نے سچ مانا نہ اس نے نماز پڑھی، اور اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ پھر فرمایا کہ ہاں اس کو یہی روش زیب دیتی ہے، اور کیا انسان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم بنایا، اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں۔ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں کہ وہ مرنے کے بعد پھر سے اسے زندہ کرے؟ اللہ تعالیٰ کیا انسان کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کر دے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ سچائی کی روش اپنانی ہے اور اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 19 ہے اور رکوع نمبر 19 کا آغاز سورہ الدہر سے ہے۔ سورہ الدہر مکی سورہ ہے، اس میں 31 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ وہ اس کا امتحان لے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو راستہ دکھا دیا، اب خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ پھر فرمایا کہ کفر کرنے والوں کے لیے زنجیریں ہیں، توق ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اور نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ نیک لوگ جنت میں ایسی شراب پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، بہتے چشموں سے جہاں چاہیں گے بسہولت شاخیں نکال لیں گے۔ یہ لوگ دنیا میں اپنی نظریں پوری کرتے تھے اور یہ اس دن سے ڈرتے تھے جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور وہ مسکینوں سے کہتے تھے کہ تم سے نہ ہمیں شکر چاہیے اور نہ ہی بدلہ چاہیے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی خاطر کھلا رہے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف ہے جو سخت مصیبت کا طویل دن ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اس دن کے شر سے بچا لیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں تازگی اور سرور بخشیں گے، اور ان کی صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کریں گے، اور جنت میں یہ لوگ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ جنت میں نہ دھوپ کی گرمی ستائے گی اور نہ ہی سردی، اور جنت کی چھاؤں ان پر جھکی سایہ کر رہی ہوگی، اور جنت کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جائیں گے، اور ان کو ایسی شراب
شراب پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی اور یہ سلسبیل کے چشمے ہوں گے۔ فرمایا ان کی خدمت کے لیے بکھرے موتیوں جیسے لڑکے دوڑے پھر رہے ہوں گے جو لڑکے ہی رہیں گے۔ ان کے اوپر باریک ریشم کے لباس اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ فرمایا یہ ہے جزا نیک لوگوں کی، ان کی کارکردگی قابل قدر ٹھہری ہے۔ اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ صبر کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اس دن کے شر سے بچا لے گا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے اور جنت کے حصول کے لیے آج سے ہی صبر کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 20 ہے اور موضوع ہے قرآن ایک نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا آپ رب کے حکم پر صبر کریں اور کسی بد عمل یا منکر حق کی بات کو نہ مانیں اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کریں اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہوں اور رات کی طویل اوقات میں اس کے نام کی تسبیح کریں۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ جلد حاصل ہونے والی دنیا سے محبت رکھتے ہیں، آگے جو بھاری دن آنے والا ہے یہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، ہم نے ان کے جوڑ بند مضبوط بنائے ہیں اور ہم جب چاہے ان کی شکلیں بدل دیں۔ فرمایا یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور فرمایا کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور پھر اللہ نے واضح فرما دیا کہ اللہ بڑا علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ نے ہی انسان کو پیدا کیا، اللہ جب چاہے شکلیں بدل سکتا ہے اور اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 21 ہے اور رکوع نمبر 21 کا آغاز سورہ المرسلات سے ہے۔ سورہ المرسلات مکی سورہ ہے، اس میں 50 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ قسم ہے پے در پے بھیجی جانے والی ہواؤں کی، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، جو بادلوں کو چلاتی ہیں پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ فرمایا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقعہ ہونے والی ہے۔ فرمایا تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جس دن تارے ماند پڑ جائیں گے، آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، اور فرمایا کہ وہ وقت رسولوں کی حاضری کا وقت ہوگا، اس روز ہر چیز واقعہ ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا؟ فیصلے کے روز کے لیے، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ فرمایا کہ کیا ہم نے ان کے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، ان کے پچھلوں کو ہم چلتا کریں گے، اور مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کیا ہم نے ان کو ایک حقیر بوند سے پیدا نہیں کیا، ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا، اور ہم اس پر قادر تھے اور ہم بہت ہی اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، اور اس میں سے زندہ اور مردہ انسانوں کو نکالیں گے، زمین میں بلند و بالا پہاڑ جما دیے اور اسی میں سے ہم تمہیں میٹھا پانی پلاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جھٹلانے والوں سے کہا جائے گا کہ چلو اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، ایک سایہ جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچائے گا اور نہ ہی آگ کی لپٹ سے بچا پائے گا۔ یہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں، اور فیصلے کے دن فرمایا وہ فیصلے کے دن کچھ نہ بول سکیں گے اور نہ ہی انہیں موقع دیا جائے گا کہ وہ کوئی عذر پیش کریں۔ اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے لوگوں کو جمع کر دیا ہے اور اب کوئی چال تم میرے مقابلے کی چل سکتے ہو تو چل دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو فیصلے کے دن جمع کرے گا اور اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین رکھنا ہے کہ قیامت واقعہ ہونے والی ہے اور اس کے لیے نیک اعمال کرنے ہیں انشاءاللہ۔
رکوع نمبر 22 ہے اور موضوع ہے متقی اور مجرم۔ فرمایا کہ بلا شبہ اس روز متقی پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے، وہ پھل جو چاہیں گے وہ حاضر کر دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو اپنے اعمال کے بدلے میں، اور نیک لوگوں کے لیے ایسی ہی جزا ہے۔ اور جھٹلانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا کہ کھا لو اور مزے کر لو دنیا کے تھوڑے دن، حقیقت میں تم مجرم ہو، اور تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو تو وہ نہیں جھکتے۔ فرمایا قرآن کے بعد کون سا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نیک لوگوں کو جنت کی جزا دیتے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائیں اور اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے والا، سکھانے والا، عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آج کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس شخص سے حساب لیا گیا سمجھ لو وہ تباہ ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے جلد ہی آسان سا حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ تو محض پیشی ہوگی کہ ان کو ان کے اعمال بتا دیے جائیں گے، مگر جس کے حساب کی تحقیق شروع ہو گئی سمجھ لو کہ وہ مارا گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔